ساری کائنات کے مورخ، میں ساری کائنات کے تاریخ دان، میں ساری کائنات کے پلمبر بک بک کرنے والے انہیں جوتے کی ناک پہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے سامنے میرے آقا کا یہ فرمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے سامنے میرے آقا کا فرمان میرا ایمان بن کر، میرا ایقان بن کر، میرا اسلام بن کر، میرا دین بن کر میرے سامنے چمک رہا ہے۔ نہیں چھوڑ سکتا آقا کا فرمان۔ جب ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انکا نبی حقا، تو پیارے آقا جواب دیتے ہیں ابو بکر پھر سن، اشہدو انکا صدیق حقا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں، بلا تخیر مائک پر دعوت کلام دے رہا ہوں۔ ثانیہ شورش کاشمیری شہنشاہ نقابت، جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی، میری مراد حضرت قاضی متی اللہ صاحب سعیدی ہے۔ ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً پہلے بھی آپ بہت دفعہ درود شریف محفل میں پڑھ چکے ہوں گے، ایک دفعہ پھر عبادت کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم کما صلیت علی محمد اللہ مبارک اللہ۔ جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے۔ جب نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کا کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر سے کہتا ہوں، چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے تاکہ اگلا جملہ پھر میں سنا سکوں۔ جب نیکی کا کام کیا جائے تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا، برائی کا کام کیا جائے تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ
مصروف ہو جاتا ہے، اور جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی محبت سے پڑھ لیجئے ایک دفعہ بلند آواز سے، کوئی زبان خاموش تعالی ابراہیم علیہ ابراہیم حمید مجید اللہ بارک لنا علیہ اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑے سے قریب ہو جائیں۔ ادھر برف پڑ رہی ہے، وہ جو گیٹ میں کھڑے، نیڑے ہو جاؤ، میرے ادھر ٹھنڈ ہے بہت۔ جو مسجد میں ساتھی بیٹھے ہیں لائٹ سے اس طرف ہیں، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، جو حاجی احمد صاحب کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا کہنا مان لیں، تھوڑے سے قریب۔ بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں، جوانوں کو اجازت ہے ٹیک لگائے رکھیں۔ کوئی جملہ الٹ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں، جوانوں کو اجازت ہے وہ ٹیک لگائے رکھیں۔ تھوڑا سا یار قریب ہو جاؤ۔ مسجد میں ماشاءاللہ لائٹ ادھر گئی ہے تو مجھے اتنے خوبصورت چہرے، سبحان اللہ۔ وہاں کوئی ہیٹر کا انتظام تو نہیں؟ آ جائیں میرے قریب، آ جائیں قریب آ جائیں۔ آپ تھوڑے قریب ہو نا جی، تھوڑے سے قریب ہو جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ جامعہ حسینیہ احیاء توحید و سنہ چوڑا، کافی عرصے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری گلزار احمد شاکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ ادارہ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رکھے۔ بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد یہ پہلا پروگرام ادارے کا سجایا گیا۔ حضرت مولانا عبید الرحمن شاکر صاحب، حضرت حافظ جمشید گلزار شاکر صاحب، اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے اور حضرت کے نقش قدم پر چلائے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات بیانات بھی سن چکے اور کلام بھی سن چکے، اور آپ کے میموری کارڈ فل ہو چکے ہیں جی، اور وقت بھی ہو گیا 11:50 جی۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں یقیناً آپ سبھی مہمان پہنچے ہیں جتنے بھی اشتہار پہ درج تھے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی، دیرینہ دوست جناب فخر القراء قاری ارشد محمود صفتر حافظہ اللہ، ہمیشہ کی طرح اس سٹیج پر میرے ساتھ ہیں آج بھی، اور محترم بھائی ساجد حسین صاحب جو کہ منتظم ہیں ادارہ کے، انہوں نے بھی کچھ حکم فرمایا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب لمبی چوڑی تمہید میرے خیال میں نہیں بانتا، بہت کچھ موضوعات بھی آپ سن چکے ہوں گے، اور تھکاوٹ کے آثار تو ظاہر ہے یقیناً ہو جاتے ہیں۔ ایک بات شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی کے ارد گرد اگر آپ کی توجہ رہی تو اپنا مدعا پیش کر سکوں گا۔ ہم سبھی اپنے روزمرہ میں جو مسلمان ہیں، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری جانب رہے گی، اور ہلکی پھلکی مجھے مسکراہٹ دیں گے تو میں سمجھا سکوں گا، بات عرض کر سکوں گا۔ ہم سبھی جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
فطرانہ ہے، قربانی ہے، نوافل ہیں، صدقات ہیں، یہ سبھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں حضرت قاری گلزار احمد شاکر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ لفظ بولنے لگا ہوں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر میرا عمل، آپ کا عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب یہ بڑا میں نے ہلکا سا جملہ بولا کہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اصل جملہ پتہ کیا ہے؟ اگر میرا عمل، آپ کا عمل، کسی کا بھی عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا۔ جب بات اس حد تک نازک ہے تو پھر مجھے سوچنا تو ہوگا کہ میری محنت، میری جد و جہد، میری تگ و دو، میرا مال، میرا پیسہ، میرا وقت، میری انرجی، میری توانائی، میری قوت، میرا وقت، میری جان، وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا میرے لیے وبال بن رہی ہے؟ میری تمہید سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھے پھر سمجھنا تو ہوگا کہ وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا میرے لیے وبال بن رہی ہے۔ اب جیسے ہی میرا پہلا جملہ آپ تک پہنچے، آپ اس انداز سے مجھے یہ بتائیے گا کہ میری بات یہاں تک پہنچی ہے، پھر میں اگلی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط، میرے جملے بھی سننے ہیں اور اپنے معاشرے میں دائیں بائیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بڑے محتاط انداز میں لفظ بول رہا ہوں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کسی کا من پسند نہ ہو، دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ دائرہ شریعت کے اندر ہو، نہ کسی مولوی کا من پسند، نہ کسی پیر کا من پسند، نہ کسی لیڈر کا من پسند، نہ حاکم کا من پسند، نہ کسی قائد کا من پسند۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ تو میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا۔ دائرہ شریعت ہے۔ جوڑا والو آپ تھکے ہوئے ہو، آپ کو زحمت زیادہ نہیں دوں گا، آپ پہلے بولتے بھی رہے ہوں گے، بس مسکرا دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ تک بات میری پہنچ رہی ہے۔ دائرہ شریعت کیا ہے؟ دائرہ شریعت ہے میرے پیارے آقا کی اداؤں کا نام۔ مجھے لطف نہیں آیا آپ کی، سبحان اللہ۔ دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی زندگی کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے فرامین کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے قول کا نام، عمل کا نام، بول کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے حکموں کا نام۔ وہ عمل وہ میرا ہے تب، تیرا ہے تب، کسی لیڈر کا ہے تب، پیر کا ہے تب، وہ تب قبول ہوگا جب وہ دائرہ شریعت میں ہو۔ اور دائرہ شریعت حضور کی اداؤں کے نام ہے، دائرہ شریعت حضور کے فرمان، توجہ، دائرہ شریعت حضور کے فرامین کا نام ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ آواز تھوڑی سی کھولیے، بیس کے مطابق آواز کم ہے۔ کئی بندیاں نے چادراں اتنیاں گھٹ کے لئیاں نے، میرا دل کر رہے بھی برف باری چ میں بس کٹ پا کے کیوں آیا؟ منو ہی محسوس ہو رہا ہے جی میں واقعی برف باری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہوں یہ قصور تو آڈا بھی کوئی نہیں، 12 بج گئے
تے مینوں حکم یہ ہویا بھی 2 بجا جنہ دے 12 بجے نے میں اتھے 2 کی بجاواں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تسی چپ رہو میں بولدا سبحان اللہ آئے جی ہیں سبحان اللہ صاحبان توجہ دائرہ شریعت میرے آقا دیاں اداماں دا نا بولو نا دائرہ شریعت میرے آقا دے حکماں دا نا تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تسلیم کی خوشبو ایک ہے صاحبزادہ جی نو کو جا کے کہندے نے ایک صاحبزادہ جی میں کی تقریر کرنی صاحبان توجہ رکھو نا میرے میری اس رات دے پیر جڑا اینا بول رہے نے انہاں دی بڑی مہربانی کیا خیال ہے منوں نے نہیں پتا میرے تو پہلے تسی کنے حشاش بشاش بیٹھے سے تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تسلیم کی خوشبو چمن آرا ہے محمد تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد تہذیب عبادت ہے آل نظر دی توجہ تہذیب عبادت ہے تسی اپنے معاشرے چ کہندے ہو اے ساڈی خوشی دی تہذیب ہے اے ساڈے غم دی تہذیب ہے اے ساڈے لین دین دا طور طریقہ ہے اے ساڈی تجارت دا طریقہ ہے اے ساڈی معاشرت ہے اے رسم و رواج نے ارے پوچھیا تے ہوندا عبادت دی تہذیب کی ہے ایک سنی بول رہے ہے تہذیب عبادت ہے سراپا محمد تہذیب عبادت میریاں گلاں ہوا لیاں ہوندیاں نہیں معذرت نال تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تسلیم کی خوشبو چمن آرا ہے محمد وہ مرد جری کعبے کا طواف کر رہا ہے تو پتھر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے عمر پھر چومتے کیوں ہو تو عمر کہتا ہے تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تہذیب عبادت پیارے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے فرمایا اجلس بیٹھ جا بیٹھ جا ایک وہ صحابی بھی تھا جس کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک پاؤں مسجد کے باہر وہ وہیں پہ بیٹھ گیا میں تخیلات میں پوچھنے لگ گیا آپ کو تو نہیں حضور نے فرمایا کہتا ہے صحابی مجھے پتا ہے مجھے حکم نہیں تھا حکم کسی اور کو تھا پھر تو کیوں بیٹھا کہتا تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تسلیم کی خوشبو چمن آرا ہے محمد تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے جتنا شعور ہے جتنا شعور ہے جتنا شعور میلہ والوں سنو قاضی کا جملہ ہے جتنا شعور عرصہ والوں سنو قاضی کا جملہ جلوسہ والوں سنو قاضی کا جملہ محفلہ والوں سنو قاضی کا عقیدہ ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھنا ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا قاضی فتی اللہ سعیدی حضرت مولانا قاضی فتی اللہ سعیدی توجہ ہے صاحبہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے سونے کی انگوٹھی پیارے آقا نے رخ مبارک ادھر کر لیا
اس نے ادھر سے آ کے سلام کیا، حضور نے رخ مبارک ادھر کر لیا، چہرہ مبارک ادھر کر لیا۔ اس صحابی کو سمجھ نہ آئی، دوسرے صحابی کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں کہ حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے پیارے آقا نے۔ اس نے وہ انگوٹھی پکڑی اور باہر جا کے پھینک دی۔ دوسرا کہتا ہے گھر لے جاتا، کسی عورت کے کام آ جاتی۔ کہتا ہے جس انگوٹھی پر میرے مصطفیٰ کی نفرت بھری نگاہ پڑ گئی ہے میں وہ گھر لے کے نہیں جا سکتا، کیوں؟ تہذیب عبادت ہے، سراپا ہے۔ سنی بولے، سنی بولے، صرف سنی بولے۔ تہذیب عبادت ہے، سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد، تنظیم خدا ساز۔ ہائے ہائے، کدی سن نیسن لفظ کھولے، آج میرا دل کر رہے کھولی جاما۔ تنظیم خدا ساز، تمنا ہے محمد، تنظیم خدا ساز، تنظیم خدا ساز۔ اللہ بعض دفعہ موج میں آ کر محبوب کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ قانون ہے، پتھر نہیں بول سکتا، قانون ہے، پتھر نہیں بول سکتا۔ اسے زبان دی ہی نہیں، اسے زبان دی ہی نہیں بول سکتا۔ آیا ابو جہل مٹھی میں یوں بند کیے ہوئے، کہتا ہے اچھا نبوت کا دعویٰ ہے نا، رسالت کا دعویٰ ہے، ہاں پھر بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو جہل عجیب سوال کرتے ہو، میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تو بچوں کا کھیل ہے، میں نے بتا دیا تو کہے گا تکا لگ گیا، میں نے بتا دیا تو کہے گا تکا لگ گیا، یہ تو بچوں کا سا سوال ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ بچے ایک دوسرے سے گیم کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اب وہ جو مٹھی میں چیز ہے وہ قانون یہ ہے کہ وہ نہیں بولا کرتی، وہ نہیں بتایا کرتی، لیکن تنظیم خدا ساز۔ اور جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے اس پہر میرے لفظاں دی وہ تو ذرا مسکرائے جاؤ۔ تنظیم خدا ساز، تمنا ہے محمد، جو کہ تمنا تھی تو اللہ نے حکم دیا پتھروں کو بول۔ تنظیم خدا ساز، تمنا ہے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر التجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ،
नारे तकबीर। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। चलो जेड़े मेहमान आए हो आज सारे असली पढ़ लो, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। घबराए तो नहीं हो? साथ नहीं चढ़िया? कईयों नूं सुन के भी चढ़ जाता है। क्या ख्याल है? गिला चाका लियो। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान मजीद की महफिल है। मैं अगली बात पे पहुंचने से पहले यहाँ एक बात आपके हवाले करना चाहता हूँ जी जागदे पे होते। कुरान मजीद दी आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, नज़ूल दे एतबार नाल आखिरी आयत। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह। या तो थक गए हो तो या फिर थक ही गए हो। थक गए हो? अल यौम अकमलतु। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है। बड़ी तवज्जो से मेरे जुमले सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऊंटनी पर प्यारे आका सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अरफात का मैदान है। आखिरी आयत नाजिल होती है और इस आयत के मौके पर मैं एक जुमला हज़रत कारी साहब आपके हवाले करना चाहता हूँ। जितने भी दुनिया में आए हैं ना, जितने भी दुनिया में आए शख्सियात, हर एक से मुताल्लिक खुद कहा गया या किसी और ने कहा, अगर कुछ देर और रहता तो अभी बड़े काम करने थे। अगर कुछ और रहता अभी ये भी होना था, अभी ये भी बाकी था। और बंदे के अपने मंसूबे भी ऐसे ही होते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं? आज हर एक से मुतल्लिक यही लिखा गया, यही बोला जाता है। दुनिया में जिसका साइंसी हवाले से सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल हुआ, आइंस्टाइन, उसके मुतल्लिक भी यही लिखा गया कि अभी कुछ और रहता तो अभी बहुत से काम करने थे। गयूर दोस्तों, मोहब्बत से जुमले को दिल में नहीं जुबान पे दाद ला के सुभान अल्लाह कहिएगा और उसे सुनिएगा। एक प्यारे आका की जात अक़दस है जिन्होंने ऊंटनी पे सवार होकर इस आयत के मौके पे फरमाया था, मैंने जो करना था कर दिया। हाय 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 हाय। एक प्यारे आका के साथ, मैंने जो कहना था कह दिया, मैंने जो करना था कर दिया। इसलिए अगला जुमला प्यारे आका का यह था, मुमकिन है अगले बरस हम यहां इकट्ठे ना हों। और ये जिलहिज्जा का महीना सफर रबीउल अव्वल में प्यारे आका चले। मैंने जो कहना था कह दिया। अब वो आखिरी आयत थी क्या? इजाजत है जो मैं आपके सामने पेश करूं? कई बंदे मनु दिल च दाद देंदे ना, मैं जिक्र बिल जहर दा कायल हां। जिक्र बिल जहर समझ दी? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह। तुसी कोई काम करो ना, तो वो काम जदों हो जाए पूरा, उन्होंने कहते मुकम्मल हो गया। की कहते? मुकम्मल हो गया। उसे काम बड़ी तवज्जो से वो सुने जो पहली दफा मुझे सुन रहे हैं, जो कभी कभी सुना करते हैं। उसे काम नू किसी और नू नहीं, उसे नू इन्नी दिल जमी दे नाल, दिल लगी दे नाल, मेहनत दे नाल, शौक दे नाल करो। फिर किसी नू बुलाओ तो पुछो भी मैं काम कीता है किहो जे होया है।
ਤੇ ਉਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਲਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। یہ مکمل تو اتے علی ڈگری ہے۔ مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، اکمل بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ چلو ایک اور معنی کرنا، دو چار بندے ہیں نا جی میں غصے چ بیٹھے نے، چلو اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جانی ہے۔ ایک اور معنی کرن لگا جے تواڈے دل تک پہنچے تے بخیل نہیں بننا۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے شخصیات، اگرچہ میں زیادہ پیچھے مڑ نہیں سکتا، بار بار سونا نہیں لگتا کام، بل تواڈی آواز تے میرے کناں تے آئے گی۔ کامل اونوں کہندے، میں مسلک دا نوکر ہاں، کامل اونوں کہندے، اکمل اونوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے۔ نہ اودے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے، بولو نہ بولو نہ بولو نہ، تے نہ اودے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے سونے دا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نویں شے پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کوئی لفظ کٹ سکتے ہو نہ نواں جملہ پا سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکتے ہو نہ کوئی جملہ پا سکتے ہو۔ میرے محبوب دی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے، نہ ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو نہ غیر نو صحابی بنا سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ گل اپڑی ہے کو نہیں اپڑی؟ ایک معنی اور کرن لگا، کامل انہوں کہندے، نکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کچھ کڈ سکو۔ اچھا اے میرا معنی صرف انہوں دل چنگا نہیں لگنا جدہ دل ہے نہیں 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 سانوں کو نویاں شہماں پان دیو، نہیں نہیں قاضی جی سانوں کو نواں کلمہ بناون دیو، سانوں کو نویاں نویاں آزانا، نہیں 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 قاضی جی ہاں کی ہویا، نہیں نہیں ایتکا سانوں گھنگرو پاؤن دیو۔ صرف انہوں مانا چاہوں منو ایک بندہ کہندہ میلاد من دیو، میں کہا من دیو، کہندہ منان دیو، میں کہا منان دے بھی ہیں، کہندہ ساڑھے نار رل جاؤ۔ من دیو، میں کہا من دے ہیں، ساڑھے نار رلو، میں کہا ساڑھا بڑا دل ہے تو اڑے نار رلن دے، علوہ کنو چوبدہ ہے؟ نراز نہیں بیٹھے کوئی بتا، میں کہا حلوہ کینوں چپ دے، کچھ بھی نہیں کہندہ حلوہ، زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جا پریس کرو۔ ذائقہ آیا نہیں آیا؟ سننا سننا کہندہ میلاد من دیو، میں کہا من دے ہاں، منان دیو، میں کہا منان دے ہاں، کہندہ ساڑھے نار رلو، میں کہا ساڑھا بڑا دل ہے تو اڑے نار رلن دے، اسی پچھو دوڑ کے اندے نار رل دے تو اسی اگے ہور ٹور پہ۔ وہ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ تسی کدے کھلوو دے سی نار رلیے، تو اڑیاں بریکاں لگن دے سی نار رلیے۔ میں ترکید مزاج نہیں میرا،
میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، خدا را کدے بریکہ لالو کم ہوراں تے اپڑ گیا۔ تے جے کوئی اور بن سکتی ہے تو کوئی فرشتہ بھی تے بن سکتی نہیں مل جائے کدے بریکہ لالا۔ اے میرا معنی صرف انہوں نہیں چنگا لگنا جی دلے سانو نمیاں شامہ بنا، لیکن یاد رکھو دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ دیکھو نا، ایک یہ کہ میں اپنا کم آپ کراں، مثال طور تے میں اپنا سوٹ آپ سلائی کراں۔ حاجی احمد صاحب میں اپنا سوٹ تو میں جو ہو جا سلائی کرنا ہے تسی جان دے۔ توجہ میں کو گل اس طرح کردہ نہیں ہے میں جڑی ہمیں طول جائے، اور میں جنہیں دا سلائی کرنا ہے تسی جان دے، کیونکہ منو سلائی کرنا آندہ جو نہیں۔ ایک گجران لے دا ایک ٹاپ دا ٹیلر او منو کہے قاضی جی میں تو انو گفٹ کرنا ہے خود سلائی کر کے، اپنی ایمانداری نال دسو جدو او منو کہے منو کو لوڑ ہے آپ کو لکیرہ مارنے دی، چھوڑو گجران لے پاکستان دا ایک ٹاپ دا ٹیلر جدے بوئے تے وزیر کھلوتے ہیں کدو سانو تاریخ لب دیئے تیرے کو لو شروانی سیوان دی الیکشن آن لگے نے۔ مجھے اللہ سمجھ آ رہی کوئی آ رہی او منو کہے کہ میں تو انہوں گفٹ کرنا ہے سلائی کر کے، پھر میں خود لکیرہ مارنی ہے یا چوڑے دا کوئی درزی لبنا ہے۔ توجہ ہے کوئی بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے، ہون میرا جملہ سنے ہو مذاق ہی نہیں حقیقت۔ جدو ایک ٹاپ دا ٹیلر منو کہے کہ میں تنو سلائی کر کے دینا سو، پھر کوئی بھی اپنے کولو کسی کولو نہیں سلوان لگا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب دے امتیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جد میں رب تو انو دین مکمل تے کامل تے اکمل کر کے دے دیتا ہے، ان سجیو کھبیو جا کے کی لیندے ہو۔ وہ گال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، چاند سے زیادہ شگفتہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ۔ اچھا اسی آیت جی ایک اور نکتہ عرض کریں، الیوم اکملت لکم، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اسی آستے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ اسی آیت کے ساتھ ملاتے ہوئے پیش کی۔ آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رب نے جتنی اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دی، اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رب نے جتنی اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دی۔ محبوب پہلوں کو نبوت میں سے دیتا رہا ہوں، تو ساری نبوت لے جا۔ پہلوں کو رسالت میں سے دیتا رہا ہوں، تو ساری رسالت لے جا۔ پہلوں کو حکمت میں سے دیتا رہا ہوں، تو ساری لے جا۔ پہلوں کو تدبر میں سے دیتا رہا ہوں، اب جو پڑا ہے سارا لے جا۔ پہلوں کو حسن میں سے دیتا رہا ہوں، اب جتنا پڑا ہے سارا لے جا۔ پہلوں کو جمال میں سے دیتا رہا ہوں، اب جتنا پڑا ہے سارا لے جا۔ پہلوں کو امامت میں سے دیتا رہا ہوں، اب جو پڑی ہے ساری لے جا۔ پہلوں کو طہارت میں سے دیتا
कहता रहा हूँ, अब जितनी पड़ी है सारी ले जा। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अतममतु तमाम कर दी महबूब के दामन पर नेमत रब ने। मुझे कहने दो, रब ने कह दिया महबूब नबूवत सारी ले जा, महबूब रिसालत, तवज्जो, रिसालत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा। इमाम महबूब सदाकत ले जा, जाके सिद्दीक बना। महबूब सदाकत ले जा, सिद्दीक बना। अदालत ले जा, फारूक सजा। सखावत ले जा, उस्मान बना। शुजात ले जा, हैदर सजा। तहारत ले जा, हुसैन बना। सियासत ले जा, मुआविया सजा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाकत ले जा, सिद्दीक सजा। एक और मुझे जुमला याद आ गया, बानी दारुल देवबंद कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। क्या खूबसूरत जुमला उन्होंने शेर लिखा। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। अहले नज़र को भी मैं अब नज़र की दावत कैसे दूं, इस वक्त नज़र बंद हुई होनी है। क्या या रसूलल्लाह, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। साहिबान तवज्जो, हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह ने लिखा, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। आदम की अनाबत तुझ में है, नूह को जोश तबलीग तुझ में है, मूसा का जलाल तुझ में है, यूसुफ का जमाल तुझ में है, सलेमान की हुकूमत तुझ में है, लुकमान की हिकमत तुझ में है, इब्राहीम का वलवला तौहीद तुझ में है। जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। हजरत ने लिखा, मैं कह रहा हूं या रसूलल्लाह, जहां के सारे, हजरत ने लिखा, जहां के सारे कमालात तुझ में हैं। मैं कहता हूं या रसूलल्लाह, जहां के सारे कमालात तुझ से हैं। हाय हाय, आदम की अनाबत तुझ में है, सिद्दीक की सदाकत तुझ से है। नहीं लिख पा रहा, आदम की अनाबत तुझ में है, सिद्दीक की सदाकत तुझ से है, नूह का वलवला तौहीद तुझ में है, फारूक की अदालत तुझ से है, इब्राहीम का वलवला तौहीद तुझ में है, उस्मान की सखावत तुझ से है, मूसा का जलाल तुझ में है, हैदर की शुजाअत तुझ से है। जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझ से हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। और ये ऐਵੇਂ नहीं जुमले बोल देते, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इंशाल्लाह समेटन से आ गया। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो साथ में जिब्रील अमीन हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, जिब्रील मैं जा रहा हूँ, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए, सामने आके दो जानू होके बैठ गए जनाबे अबू बकर। सदाकत का मैंने जुमला बोला कि सदाकत तुझसे है, तो वही बस सुनाने, उस पर दलील देने चला। सामने आके दो जानू होके बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे। हज़रत अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई हैं। निगाहें झुकाए हुए अर्ज किया, सदक़त या रसूल। हाय हाय हाय, मैं इस गल सुनान ते आखिर ते एक जुमला किसी नू पैगाम देना है, पर की करा जे तुसी थोड़ा जिहा बोलो तो।
जिब्रील आए थे, सदकता या रसूल अल्लाह। निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई। मुझे बैतुल्लाह में लेकर गए जिब्रील, सदकता या, यूं आमने सामने बैठे, मेरी हाथों की जानिब देखिएगा खुदारा। जिब्रील आए थे, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, भाई सब तवज्जो, बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूल अल्लाह। हतीम वाली जगह पे मुझे जिब्रील ने लिटाया, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैं देख रहा था, हाय हाय हाय, पतली समझे हो या नहीं समझे, मैं देख रहा था, सदकता या रसूल अल्लाह। जन्नत से 2 थाल लाया था भरे हुए रात के, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूल। फिर ऊपर यूं हाथ लगाया, सीना ऐसे बंद हो गया जैसे चाक वही नहीं, सदकता या रसूल अल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल अल्लाह। निगाहें नहीं उठाई अबू बकर ने, सदकता या रसूल अल्लाह। और किसी जुमले पर हैरानी का इजहार भी नहीं किया। अब बंदा कहता है ना, अच्छा ये अच्छा दा मतलब ये होंदा है भी गल ते औखी है, चलो तुसी कहंदे हो ते मैं मान लूं। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय, सदकता या रसूल अल्लाह। फिर बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूल अल्लाह। बर्राक चली, सदकता या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदकता या रसूल अल्लाह। सिदरा, सदकता या रसूल अल्लाह। जिब्रील अमीन रुक गए, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूल अल्लाह। अबू बकर मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैंने तेरे दुश्मन का अंजाम देखा, सदकता या। अब जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई, और निगाहें उठा के अबू बकर कहते हैं, आशादो आशादो या रसूल अल्लाह, आशादो अन्नका नबियुन हक्का। नाराए तकबीर, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। आशादो, आशाद। अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आशादो अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका ने जब सुना कि अबू बकर ये कह रहे हैं, अब हुजूर का जवाब सुनिए। सुन्नी जाग, सुन्नी जाग। अब हुजूर का जवाब, मैं सारी कायनात के मुअर्रिख, मैं सारी कायनात के तारीख दान, मैं सारी कायनात के प्लम्बर, बक बक करने वाले, उन्हें जूते की नाक पे रख सकता हूँ। मेरे सामने मेरे आका का ये फरमान चमकता हुआ नजर आता है, दमकता हुआ नजर आता है। मेरे सामने मेरे आका का फरमान मेरा ईमान बनकर, मेरा ईकान बनकर, मेरा इस्लाम बनकर, मेरा दीन बनकर मेरे सामने चमक रहा है। नहीं छोड़ सकता आका का फरमान। जब अबू बकर कहते हैं, आशादो अन्नका नबियुन हक्का, तो प्यारे आका जवाब देते हैं, अबू बकर फिर सुन, आशादो आशादो अन्नका सिद्दीकुन हक्का। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, मौलाना काजी वतीउल्लाह सईदी, हजरत मौलाना काजी वतीउल्लाह सईदी, शान सिद्दीक़ अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। हुजूर का ये फरमान चमक सा हुआ नजर आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं, अशहदो। फिर अबू बकर मेरी गवाही भी देख। जुबान नबूवत फिर बोलती है, अशहदो अन्नका सिद्दीकुन हक्का। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने अर्ज किया, अबू बकर, प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे के भेज दिया, और अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने महबूब को सदाकत दे दी, अदालत दे दी, सखावत दे दी, इन्हें सजा दिया, तभी तो फरमाया मैंने जो करना था कर दिया। इन्हें सजा दिया,
انہیں دے دیا تبھی تو فرمایا علیکم بسنتی. ہائے ہائے ہائے، یہ جملے یوں ہی ہو جایا کرتے ہیں، یہ فرامین یوں ہی ہو جایا کرتے ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ دے دیا تبھی تو فرمایا مان علیہ واسطہ. اب ایک جملہ اور عرض کروں آپ کے حوالے. چلو رات کا یہ پہر ہے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے جو آپ دل جمی سے سن رہے ہیں. علماء کرام کی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے. دین میرے رب کا، دین کس کا؟ توجہ کیجئے گا، دین رب کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب جب میں نے دے دیا نا تجھے، اب یہ دین ہوا تیرا. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ تو مکی مدنی نہیں. اب اس جملے کی تہ میں بھی ایک پورا موضوع ہے، ادھر نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تو مکی مدنی نہیں، لیکن قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں کبھی مکی ہیں کبھی کلام رب کا. جب اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی تو اب وہ مکی بھی بنا مدنی بھی بنا. سمجھو قرآن کلام رب کا ہے، کتاب رب کی ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، لیکن اب وہ مکی بھی بنتا ہے مدنی بھی بنتا ہے نسبت مصطفیٰ سے. یہ میرا جملہ تھوڑے سے رات کا یہ پہر ہے تو ویسے مشکل سا، لیکن تھوڑا سا نیند کو ہلکا سا جھٹکا دیجئے گا اور میرا جو جملہ سنیے، اور میں ذمہ داری سے جملے بولتا ہوں. دین رب کا. اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے جب دیا آپ کو، اب یہ ہوا آپ کا. لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا. اللہ فرماتے ہیں الیوم، 4 کم ہیں اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علی. محبوب دین میرا، میں نے دیا آپ کو، لیکن یہ جو اب عرفات کے میدان میں تیرے سامنے کھڑے ہیں نا، انہیں کہہ یہ دین تمہارا ہے. انہیں کہہ یہ دین قاضی صرف عوام الناس تک اتنی بات پہنچایا کرتا ہے کہ جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے. الیوم اکملت، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں. اور آج پلمبر قسم کا بندہ اٹھ کے کہے میں نے ابھی ان کے ایمان پر جرا کرنی ہے. تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دین صحابہ کا. ہلکا پھلکا بولیے بس، میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. دین جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں. یاد رکھیے اگر صحابہ دین میں نہیں ہے پھر کوئی بھی دین میں نہیں ہے. اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر ایمان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا. اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے شب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق 4 صحابہ کا. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی اور رات کا یہ پہر ہو گیا. اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم مغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جائنی من عملی. اللہم اجرنا من النار. رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے، ہمارا من چاہے یا نہ چاہے، ہمیں دین اسلام پر چلنا آسان فرما.
اللہ ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں اللہ نیست و نابود بنا دے یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں اس ملک کے خیر خواہ ہوں اسلام کے خیر خواہ ہوں اس ملت کے خیر خواہ ہوں پاکستان کے نظریے کے خیر خواہ ہوں یا اللہ ہمیں چوروں سے ڈاکوؤں سے لٹیروں سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین پوری اس قوم کو دین اسلام پر چلنے والا بنا یا الہ العالمین یہ ادارہ اور اس کے علاوہ دیگر تمام ادارے جتنی مساجد جتنے افراد جتنی جماعتیں جتنی تنظیمیں دین اسلام کا کام کر رہی ہیں یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس ادارے کے بانی حضرت قاری گلزار احمد شاکر صاحب یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنا اس ادارے کے معاونین کو اجر عظیم سے مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کے لیے یہ ادارہ ذریعہ نجات بنا دے یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ رات کے اس پہر تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ سبھی تیرے در کے مانگت ہیں سبھی تیرے در کے مانگنے والے ہیں تیرے در کے بھکاری ہیں اللہ معبود تو ہے مسجود تو ہے الہ تو ہے حاجت روا تو ہے مشکل کشا تو ہے اللہ داتا تو ہے یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے یا اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نیک بنا ہم سب کو ایک بنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اولیاء اکرام کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین